منٹو صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ آزادی کی جنگ تھی، سکھ نے کہا کہ اتنے شادی ہو گئے، ہندو نے کہا اتنے چرنا چڑھ گئے، کسی نے کہا اتنے شہید ہو گئے. کہ انسانوں کی بستی میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو یہ کہتا کہ اتنے انسان مارے گئے. میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ بھاگ کر جاتے ہیں عام فوتگی پر، لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو کس نے روکا؟ کسی پیر نے روکا. اگر آپ شیعہ کے ہاں جائیں گے، آپ کربلا گاہ میں شاہ وزٹ کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پچھواڑے میں وہ کسی اہل حدیث بزرگ نے کہا تھا کہ خدا رہتا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ علی حجویری رہتے ہیں. تو علی حجویری کے دربار کی نسبت رکھنے والے وزیر اعلیٰ نے تعزیت کرنا بھی پسند نہیں کی میرے کہنے کے باوجود. ماں بعد وہ ان کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ ایسے حالات نہیں ہوں گے، بڑے انتظامات کریں گے. شکر الحمدللہ یہ سال خیر وفیت سے گزر گیا. یہ تو تھی عام شخص کی مشکلات. اب میں قانونی مشکلات کی جانب آتا ہوں کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ذوالجناح کے جلوس کے لیے، یہ تو انگریز نے دستاویزات بنائی تھی اور اس کے ذریعے سے آپ نے بھی اسی قانون کو فالو کیا ہے. جبکہ آپ نے آئین پاکستان میں آئین بنانے کے بعد یہ گارنٹی دی تھی، یہ شورٹی دی تھی، یہ ضمانت دی تھی، آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے. آئینی طور پر حکومت پابند تھی، لیکن آج تک، اور اس میں تھوڑے سے ہمارے متولیان کا بھی قصور ہے. جب میں عدالتی کرسی پر تھا، میرے کہنے کے باوجود بھی کسی نے کوئی ایسی رٹ نہیں کی، کوئی شخص اس قانون کے خلاف نہیں گیا کہ ہمیں رونے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں پرسا کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں شبیہ ذوالجناح کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں تعزیے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں شبیہ نکالنے کے بھی لائسنس چاہیے. یہ ناروا سلوک اہل تشیع کے ساتھ ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس کے حل کی جانب بڑھنے کی جو کوشش ہو رہی ہے. اس ضمن میں اساتذہ مشہد، طلباء اور شیوخ عظام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمہوریہ ایران میں رہتے ہوئے پاکستان کا دکھ محسوس کر رہے ہیں، آپ ہماری مشاورت کر رہے ہیں، آپ قانون سازی کے مرحلے سے علامہ افتخار نقوی دامت برکاتہم العالیہ گزر رہے ہیں، آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا. ائمہ اطہار آپ سے راضی ہوں گے. مشکلات کیا ہیں؟ محمدن لا میں ہمیں 5واں فقہ تسلیم کیا گیا ہے. قانون کا طالب علم ہے، چونکہ میرا تعلق 12 سال تک میں مختلف لا کالجز میں جو پنجاب یونیورسٹی کے ماتحت ہیں، ڈین آف لا رہا، پرنسپل رہا. ہم نے یہ محسوس کیا یہ کیسی درنگی ہے جب محمدن لا میں طلباء 5 فقہ پڑھتے ہیں، لیکن جب پہلے سال کا طالب علم اصول فقہ پڑھتا ہے تو وہاں 4 فقہ کا ذکر ہے، جبکہ پاکستان میں حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سلفی حضرات موجود ہیں جنہیں آپ غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل تشیع اسی انداز سے، اسی نسبت سے کثرت سے موجود ہیں. اس فقہ کو جگہ نہیں دی گئی. ایک کوشش حضرت علامہ جعفر حسین جعفری، مفتی جعفر حسین صاحب نے ضیاء الحق کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا.
اور ابھی لانگ مارچ کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے تو جنرل ضیاء الحق نے مفتی صاحب سے میٹنگ کا وقت طے کر لیا. اب دیکھیے وہ درویش شخص ہمیشہ جب مجھ سے ملتے تو شفقت سے کہتے ڈاکٹر صاحب اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا, میں اپنا حق لینے کے لیے 6 لاکھ انسانوں کو لے کر گیا, ایک شخص نہ جانے کیسے مارا گیا, مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. حکمرانوں نے کبھی سوچا کہ کتنے اہل تشیع کے مدرسے تباہ کر دیے گئے؟ کبھی حکمرانوں نے یہ سوچا کہ شیعہ کی مشکلات پاکستان میں کیا ہیں؟ ان کے جلوس انتظامات بڑے کرتے ہیں, انتظامات بہت کرتے ہیں, لیکن ان انتظامات کا کیا فائدہ جس کی جمع تفریق تو موجود ہے لیکن نتائج موجود نہیں ہیں. تو میں اصلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ ہماری معاونت کریں. اسلامی نظریاتی کونسل میں جس طرح مفتی صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ سلفی حضرات کے مولانا حنیف ندوی علیہ رحمہ ہمراہی تھے, اس طرح اب بھی حضرت شیخ افتخار صاحب نجفی کے ساتھ کچھ کونسل کے بزرگ ہم نوا ہیں. ایون کے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا شیرانی مدظل العالی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے عقائد کی پابندی کی جائے, عقائد کی نشو و نما کے لیے لوگوں کو پرسنل لا دیا جائے. اب قانون میں تو دیکھیے کہ انہیریٹنس لا جسے قانون وراثت کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ شیعہ کا ریکگنائزڈ ہے, لیکن کیا ظلم ہے کہ شیعہ کو بھی ایوب کے آرڈیننس کے تحت اپنی جائیدادوں کے انتقالات وراثت کروانے پڑتے ہیں. وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے. وہاں پر ریزیڈوری کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی قرآنک شعر سے ہٹ کے کوئی ریزیڈوری شعر بھی ہے جس کو اہل تشیع تسلیم نہیں کرتے شرعی طور پر, اور اہل حدیث بزرگ بھی تسلیم نہیں کرتے اس کو, لیکن ایک فقہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کے پرسنل لا کو بھی اجازت نہیں دے رہی. اب اہم مسئلے پہ آ جائیے, لوگوں کے خانگی مسائل ہیں. ایوب کے آرڈیننس 1961 کے فیملی لاز میں شیعہ سے مشورہ نہیں کیا گیا کہ یہ قوانین ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہتا ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹر قانون سازی کر کے ملک کو دینا کیا چاہتا ہے. اب جب قانون بن کے آیا, نہ 56 کے آئین کی کوئی حیثیت رہ گئی, اپنا آئین فوجی نے 62 کا بنا دیا اور اس نے 61 میں آئین 62 میں بنایا, قانون 61 میں ادا کر دیا. یعنی فرد واحد کا قانون, اس میں جو شرعی عیب رہ گئے, اہل تشیع پریشان ہیں, ان کو لا محالہ فیملی جج کے پاس جانا پڑتا ہے, انہیں گارڈین کورٹ میں جانا پڑتا ہے, انہیں سول عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. وہ مروجہ قانون جو پاکستان میں موجود ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں, جبکہ آئین میں اب تو 12 سال کی ضمانت بھٹو صاحب نے دی تھی, اب تو کئی 25-30 سال گزر گئے اور کونسل کی سفارشات ردی کی ٹوکری میں گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے کہ قانون مناکحات پر کام ہو رہا ہے, اور قانون مناکحات جب اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیا جائے گا اس میں شیعہ کا پرسنل لا آئین پاکستان کے تحت انہیں تفویض کیا جائے گا, اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا. اور یہ جو ذہنی بوجھ ملت جعفریہ محسوس کر رہی ہے پاکستان میں, یہ ایک نوید ہے. جیسے 1947 سے ہم نے نوید سنی اور سنتے آ رہے ہیں, اب لگتا ہے کہ چمن اسلام میں
जाफरी फूल भी खिलेगा। वो कैसे खिलेगा? कि इन मुश्किलात का हल, जो कानूनी मुश्किलात हैं, वो फैमिली लॉज के तौर पर हों, वो असूल फिका के तौर पर हों, वो मुहम्मदन लॉ में हों, वो इनहेरिटेंस लॉ में हों, वो मुश्किलात पेश आ रही हों, उसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान के आइन में एक आइनी अदारा है, वो आइनी अदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और जो उस आइनी अदारे की जिम्मेदारी से जो कानून मुनाकिहात तरतीब दिए जाएंगे, इसके बाद अगला स्टेप जो है वो अल्लाह की हदूद पर होगा कि हदूदुल्लाह जो 7 बयान की गई हैं उसमें भी ज़ियाउल हक साहब ने शिया उलमा की राय नहीं ली। अगर शिया उलमा की राय ले ली जाती तो मेरा ये अकीदा है कि अपोस्टेसी लॉ जो अल्लाह की हदूद है, इर्तदाद का जो कानून है, उसमें शिया एक ही बात के कायल हैं कि असमत अंबिया रखते हुए रसालत माप की असमत, इज्जत, अरफाइयत और उनके अहले बैत तहार की असमत का वाज़े ऐलान किया जाए। जब आप इसका वाज़े ऐलान करेंगे, ना कोई जाली नबी बनेगा, ना कोई जाली महदी आएगा, ना कोई दावा करने के काबिल रहेगा, इसलिए कि आपके कानून में सुक्म है। और ये बुनियादी कानून इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हमारा ये आइनी कवानीन पे कानूनी मुनाकिहात जो हैं वो सारे के सारे उसमें हमें आइन में दिए गए जो हकूक हैं वो हासिल हो जाएं। और ये कोशिश आप फरमा रहे हैं, जो हमारे मिल्लत के पासबान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सदकाए अहले बैत तहार उम्मीद है कि पाकिस्तान के शिया मुसलमानों की ये कर्बनाक सूरत हाल बहुत जल्द तब्दील होगी और आपको ये नवीद बफज़ल ताला रोज़ा अतर पर मैं अपने कायद अल्लामा इफ्तिखार नजफी के साथ फिर आऊंगा कि आज आपकी मेहनत काम आ गई है, रंग लाई है, आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह बित्तौफीक अगले प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और शयूख के साथ बैठकर मुकालमा भी किया जाएगा और सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।